أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات مبارکہ میں جو آج آپ کے سامنے خطبے کے دوران میں نے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں آپ سن چکے ہیں گزشتہ خطبے میں، کہ ان آیات میں اہل مکہ کو یہ مخاطب کر کے بتلایا گیا تھا، خبردار اور آگاہ کیا گیا تھا کہ کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی، تم آئے گئے کہیں نہیں، اور جو تباہ حال قومیں تھیں ان کا انجام تم نے نہیں دیکھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے میرے نبی کو اور میری آیات کی طرف جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ اجمالاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے انجام سے انہیں خبردار کیا، اور آج کے سبق میں ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو بطور دلیل بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ان میں تسلی اور تشفی کا باعث بھی ہے۔ آپ کے لیے تسلی اور تشفی یہ کہ کفار مکہ آج جو طعن و ملامت آپ کو کرتے ہیں، آپ سے جو جھگڑتے ہیں، یہ منکرین کا کوئی پہلا کام نہیں ہے۔ پہلی منکر قومیں بھی اسی طرح اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے جھگڑتی تھی، ان کو برے القاب سے یاد کرتی تھی، ان کی اطاعت اور فرمانبردار نہیں تھی، مگر ان انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر کیا، اور اللہ ذوالجلال نے ان قوموں کو ان کی تکذیب اور ان کی یہ تمرد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ملیا میٹ کر دی۔ اس لیے آپ بھی خاطر جمع رکھیں، دل کو مضبوط رکھیں۔ یہ کفار مکہ جو آپ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی روش منکرین کی نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کریں، انجام کار تمہارے ہی ہاتھ میں۔ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کامیاب رہے اور ان کے مد مقابل جو تھے وہ تباہ و برباد ہوئے، اسی طرح آپ بھی کامیابی سے سرفراز ہوں گے، اور آپ کے جو مخاطبین ہیں، مخالفین ہیں، جو منکرین ہیں،
وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اور یہاں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ زیادہ واقعات اور زیادہ تفصیلی حالات قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی ارشاد خود فرمائی ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی اپنا رسول بھیجا ہے۔ یعنی یہ مماثلت خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ذکر کی، اور یہ بات بجائے خود باعث عبرت ہے کہ بہت سی واقعات میں، بہت سی باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح یہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، کما ارسلنا الیکم رسولا، اسی طرح تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجا ہے۔ جس طرح یہ مشابہت ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی کئی وجوہ سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی وقت انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی آیات اور روشن دلیل، روشن برہان دے کے اللہ ذوالجلال نے انہیں بھیجا ان کی طرف الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف سے۔ مگر فقالوا ساحر کذاب، مگر ان ظالموں نے کہا کہ محمد موسیٰ یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ جس طرح اہل مکہ نبی علیہ السلام سے کے بارے میں یہ جسارت کرتے تھے اور آپ کو جادوگر کہتے تھے اور آپ کی تکذیب بھی کرتے تھے، حالانکہ یہ تکذیب ان کی محض اپنے تسلی اور تشفی اپنے حواریوں کو دینے کے لیے تھی، ورنہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور انسان ہے ہی نہیں، ان سب خوبیوں کا وہ اعتراف کرتے تھے، لیکن آپ کی مخاصمت اور مخالفت میں اتنے حد سے بڑھ چکے تھے کہ نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ستایا۔ یہ حال ہے اس قوم کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیات دے کے بھیجا، جبکہ یہی بات سورۃ مومنون میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ اور ہارون دونوں کے حوالے سے فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، بات وہی ہے، اور نام اس کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ اصل نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، اور ہارون علیہ السلام کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ملی۔ حضرت ہارون اصلاً نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالتبع تھے،
اسی مناسبت سے کہیں ساتھ حضرت ہارون کا ذکر آتا ہے، کہیں نہیں آتا، ورنہ بھیجا اللہ ذو الجلال نے دونوں کو فرعون کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارسلنا اخاہ وہارون، ہم نے اس کے بھائی کو اور ہارون کو بھیجا، دونوں کو بھیجا تھا اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیات کیا تھی؟ یہ وہ 9 آیات ہیں جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ اعراف میں تو ذرا تفصیل کے ساتھ اور سورۃ بنی اسرائیل میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں تو صرف اتنی بات فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل۔ اے میرے نبی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کے بھیجی، 9 آیات دے کے انہیں بھیجی۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ آیات 9 اللہ تعالیٰ نے دی نہیں تھی؟ اور یہ آیات کیا تھی؟ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آیات کا تو متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ایک ید بیضا کا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، ایک یہ، اور دوسرا لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ یہ ان دونوں کا ذکر تو اکثر مقامات پر ہے، لیکن باقی جو 7 ہیں ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصِّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف طوفان، باد بارہ، اندھیری، طوفانی بارش، اس کا عذاب بنے۔ جو حد سے تجاوز کر جائے بارش، وہ عذاب کا باعث بھی بن جاتی۔ یہی بارش انسان کی حیات کا باعث بھی ہے، اور یہی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے عذاب کا سبب بھی بن جاتی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا والجراد، ٹڈی دل، مکڑی جس کو ہم کہتے ہیں، جتنا ان کا سبزہ تھا، درخت تھے، سب کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ درخت وہ کھا گئے، سبزہ جتنا تھا وہ کھا گئے، کھانے پینے کی کوئی اشیاء ان کے لیے نہ بچی جو زمینوں میں وہ بویا کرتے تھے۔ فرمایا والقمل، اور یہ ٹشو، اللہ اکبر کبیرہ، ہر جگہ پر گھروں میں یہی بھاگتے پھرتے، آرام ہی نہیں انہیں لینے دیتے۔ فرمایا والضفادع، ڈنڈو، مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی چلے پھرتے، حتیٰ کہ کھانا پکانے کے بعد کھانا رکھا ہے تو اس میں بھی مینڈک نے آ کے جناب چھلانگ لگا دی۔ آٹا گوندھ کے خواتین نے رکھا ہے تو اس میں بھی مینڈک نے آ کے چھلانگ لگا دی۔ ہر طرف سے مینڈک ہی مینڈک۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دم، اور خون، اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی پینے لگتے ہیں تو اس میں خون ہے، کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس میں بھی خون ہے۔ اکل و شرب کی جتنی اشیاء تھی ان میں ہم نے خون کی آمیزش کر دی، وہ کھا کیسے سکتے تھے؟ آج بھی اگر پانی میں خون کا کی آمیزش ہو، آمیزش کیا 2-4 قطرے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی کوئی انسان اس پانی کو پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ ان کے کھانے اور پینے میں خون ہی نظر آتا تھا۔ یہ ہے عذاب کی کیفیتیں۔ فرمایا آیات مفصلات، یہ کھلی نشانیاں تھیں ان کے لیے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے ہیں تو یہ واضح نشانی، یہ کیسے آ گئے؟ پہلے تو نہیں تھے، یہ کیوں آ گئے ہیں؟
فرمایا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. اللہ اکبر. جب بھی ان میں سے ان آزمائشوں میں سے عذابوں میں سے کوئی عذاب آتا ہے، یہ ایک ہی بار نہیں آیا، جدا جدا وقت وقتاً فوقتاً آئے، کبھی خون کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی جوؤں کا، اور کبھی اسی طرح جناب باد بارہ کا. تو جب بھی اسی طرح کوئی عذاب آیا ہے کسی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے موسیٰ تو دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، ہم تیری بات مان لیتے ہیں، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، لے جانا ان کو، بس تیرے ساتھ جو تیرے رب کا وعدہ ہے نا. اب دیکھیے وہ کہتے بھی کیا ہے، بما عہد عندک، تیرے رب نے جو تیرے ساتھ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کرو. وہ تو خود رب بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، لیکن جب یہ عذاب آیا تو اس کو اپنا رب ہونا بھول گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے اپنے رب سے دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے ہم سے، یہ جو عذاب اللہ ذوالجلال نے بھیجا ہے یہ دور ہو جائے. لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن بک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. ہم آپ کی رسالت کو بھی مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، نوکر اور غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل. اللہ اکبر کبیر. تو یہ آیات ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو معجزات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائے یا انہیں عطا فرمائے، ان کو اکثر و بیشتر اللہ ذوالجلال نے آیات ہی سے تعبیر کی ہے کہ یہ نشانی ہے گویا کہ ان کی صداقت کی اور ان کی سچائی کی. آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جس چیز کا مطالبہ کرتے تھے وہ مطالبہ پورا ہو جانے کے باوجود وہ پھر بھی اپنے کفر سے اور تبرع سے انکار نہیں کرتے. یہ ان کی حق دھرمی اور ان کے ضد اور ان کے اراد کا عالم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو آزمایا، پکڑا ہم نے، جس سے قحط سے قحط نازل کر دیا، کھیتیاں باڑیاں ختم ہو گئی. ظاہر بات ہے ٹڈی دل جہاں پہنچ جائے وہاں کھانے پینے کے لیے بچتا گیا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور ساتھ یہ بھی وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فصل بوتے تھے پھل نہیں لگتا تھا. بھائی فصل پھل تو اللہ کا کام ہے لگانا، زمین سے فصل کا اگانا کام تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے. اللہ کا حکم چاہیے فصل لگنے اگنے میں بھی اور اس فصل کو پھل لگنے میں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عذاب بھی ان پر مسلط کیا، لیکن کوئی بھی ان میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. دوسری بات فرمائی وسلطان مبین، روشن کھلی دلیل. سلطان کے معنی اکثر میں واضح برہان کو کہتے ہیں، اور سلطان کا لفظی معنی تسلط، غلبہ اور حجت اور دلیل کے بھی ہے. بادشاہ کو سلطان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اتنا قوت والا ہوتا ہے کہ دوسرے افراد اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ ان پر غلبہ پا لیتا ہے. بادشاہ کو بھی سلطان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غالب ہوتا ہے. اس لیے سلطان کے معنی ایسی دلیل جو انسان کو مغلوب کر دے، ختم کر دے. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دے کے بھیجا، اور وہ سلطان مبین کیا ہے؟ وہ اللہ کی کبریائی کے اوصاف اور دلائل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیے۔ ان دلائل کا تذکرہ دو مقام پر اللہ ذو الجلال نے ذرا تفصیل سے فرمایا ہے، ایک سورۃ شعراء میں اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں۔ سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ شعراء میں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب جا کے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہماری بات تو مان لو، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور ساتھ یہ بھی کہا قد جئناک بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تو رب نہیں ہے، تو تو جھوٹا رب بنا ہوا ہے، تیرا بھی رب وہی ہے جو ہمارا رب ہے، تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف سے کہ ان کو جا کے رہنمائی ان کی کرو، ان کو ہدایت دو، سبق دو، سمجھاؤ ان کو۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو تکذیب کرے گا، بات نہیں مانے گا، عذاب اس کا مقدر بنائے گا، اللہ کے عذاب میں دھر لیا جائے گا، دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دیکھ لو گے، اور آخرت میں بھی تم اللہ ذو الجلال والاکرام کے دائمی عذاب جہنم میں گرو گے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب یہ اس کا سوال ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا جئناک بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تو فرعون پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ تم دونوں کا، ہارون کا اور موسیٰ علیہ السلام۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو اس کی صورت کے مطابق بنایا، جو اللہ ذو الجلال نے اس کی صورت متعین کر رکھی تھی، اس صورت کے مطابق اللہ ذو الجلال نے اس کو پیدا کی، اور ساتھ ثم ہدی، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ بتلایا یہ کہ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور سب کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ جن کو بھی پیدا کیا ہے ان کے لیے اللہ ذو الجلال نے راہ متعین کی ہے، وہ اسی راہ پر چلتے ہیں، اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، ادھر نہیں جاتے۔ آپ دیکھیے مچھلی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ مچھلی کے آنڈے سے باہر آتا ہے، تو آنڈے سے باہر آنے کے بعد فوراً پانی میں تیرنا چل جاتا ہے۔ یہ تیرنا اس کو کس نے سکھایا ہے؟ ابھی تو کچھ ہوش ہی نہیں آیا اس میں، تو یہ باہر نکلتے ہوئے بھی تیرنے لگتا ہے۔ یہ تیرنے کی رہنمائی اس کو کس نے دی؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ انسان ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، 3 پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کی پرورش کی، 3 اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت دی ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ، اندھیرے میں کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن 3 پردوں میں اللہ ذو الجلال یہ نقش و نگار بنا رہا ہے، یہ نقش و نگار بن رہا ہے انسان، اور جو ہی پیدا ہوتا ہے
مامتا کے اس کان کے ساتھ ان ہونٹوں کو دبا کے دودھ چوسنے کا الہام اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے، کسی اور نے اس کو کیا پتا تھا کہ اب کیسے؟ پہلے تو پیٹ میں اللہ ذو الجلال نے خود اس کی غذا کا انتظام کیا، 3 پردوں میں غذا کا انتظام کیا، اور جب باہر آیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یہ طریقہ سکھا دیا، ثم ہدا، رہنمائی کر دی۔ یہ کون کرتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی۔ اسی طرح جتنے جانور ہیں جو ان کے لیے متعین ہے، وحشی جانور کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا، اور چوپائے جو ہے وہ کبھی گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ انسان ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز حلال قرار دی دی ہے، چند چیزوں کے علاوہ۔ کچھ حرام ہے، ناجائز ہے، ان کے لیے بھی رہنمائی اللہ نے کی ہے۔ جو جائز ہے، حلال ہے، ان کی رہنمائی بھی کس نے کی ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کی۔ حیوان ان کو شعور نہیں دیا، صحیح اور غلط کی تمیز انہیں نہیں بخشی۔ عقل ہے، فہم اس دائرے کے مطابق ہے، لیکن امتیاز نہیں ہے۔ یہ امتیاز اور یہ فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بخشا، اور اس میں انسان کی دراصل کیا ہے؟ ایک آزمائش کہ میں نے اس کے لیے راہ مقرر کر دی، کھانے متعین کر دیے، پینے متعین کر دیے، کیا یہ حلال کو کی طرف جاتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے؟ بات سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن انسان جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے نہیں رکتا، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ جبلی طور پر، فطری طور پر یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ حیوان کو اپنے متعین طریقے سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا قادر ہی نہیں ہے۔ ان کو قدرت دی ہے تو یہ اس آزمائش میں اور قدرت میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ ہوتا سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے۔ آپ انڈے کی طرف دیکھیں، اس میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ جو انڈا آپ کھاتے ہیں اس میں بچہ بن رہا ہے، وہ پورا بچہ بنا ہے۔ جتنے بھی پرندے ہیں انڈے دینے والے، ان کے انڈوں میں بچہ پڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہی مرغی کے اس انڈے سے بچہ بننے کے بعد اب اس پردے میں اس کو کس نے سمجھایا ہے؟ تھوڑا سا منہ کرو، سوراخ ہو جائے۔ یہ سوراخ کر دینے کا الہام کس نے کیا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ اور جو ہی وہ سوراخ کھلتا ہے انڈا کھل جاتا ہے، اور انڈا کھلتا ہے تو بچہ باہر آ کے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، دانے چبتا ہے۔ یہ دانے چبنے کی طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ ابھی تو ماں اس کے لیے لے کے کچھ نہیں آئی، لیکن یہ منہ مارتا پھرتا ہے۔ یہ ہے ثم ہدا، خالی پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کے لیے راہیں متعین کر دی ہے، طریقے بتلا دیے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، سوچے تو بہت وسیع ہے اس کا دائرہ، حیوانات میں بھی، انسانوں میں بھی۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قال فما بال القرون الاولی، دیکھو فرعون کی چال دیکھو، اور یہ ہر دور میں رہا۔ قال فما بال القرون الاولی، اچھا بتلاؤ جو پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو مر چکے ہیں پہلے، جن کو تمہاری دعوت نہیں پہنچی، تو ان کا انجام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن لی، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، نہ ہی نسیان ہے، اس کو بھولتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے جو پہلے ہوں گے ان کا انجام کیا ہے۔ دل کا امت قد خلت رہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، جو گزرنے والی امت ہے وہ گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو معلوم ہے انہوں نے کیا عقیدہ اختیار کیا، کیا عمل اختیار کیا، اس کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی، اگر یہی عقیدہ ہمارا غلط ہے تو ہمارے بزرگوں کا بھی تو یہی عقیدہ تھا، باپ دادا کا بھی یہی عقیدہ تھا، کفار یہی کہتے تھے انا وجدنا آبانا علی امت، ہم نے اس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا، ہم بھی وہی کریں گے۔ باپ دادا ہی حجت نہیں ہے، دلیل اور حجت اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اپنے دور میں پہلے انبیاء تھے، اور ان کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین فرمایا۔ اب وہ سب کے لیے حجت ہے، اب وہ سب کے لیے حجت۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی پہلی دعوت سورۃ بقرہ میں یا ایھا الناس، لوگوں، وہ عرب کے ہو وہ عجم کے ہو، وہ عرب کے ہو یا عجم کے ہو، وہ اب ہو اب کے ہو یا قیامت تک کے ہونے والے لوگ ہیں۔ والناس، لوگوں، تمہارے لیے یہ پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سب انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ کہنے لگا، اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، بصیرت والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے دلیل ہے۔ یہ زمین، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دی ہے، پگوڑا بنا دی ہے، ہم آرام سے اس پر رہتے ہیں۔ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے متعین ہے۔ آسمان پہ بارش، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اور اسی بارش سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کتنے پودے ہیں، کتنے درخت ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرسبز اور شاداب کر کے تمہارے لیے ان پر پھل لگاتا ہے، اور تم ان پھلوں کو کھاتے ہو۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اور فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، تمہارے چار پائے بھی کھائیں، لیکن چار پاؤں کے لیے کھانا مختلف، تمہارے لیے کھانا مختلف۔ ہر ایک کے لیے اللہ جلال نے علیحدہ تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ دلیل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تم کو بھی گویا پیدا کر اسی نے کیا ہے، وعدہ، اور اس نے رہنمائی کی ہے، اسی نے بتلایا ہے ہر کام کرنے کے لیے۔ تو اس پر فرعون خاموش ہو گیا، کوئی اس کے پاس دلیل نہ تھی۔ سورۃ شعراء میں اس سے بھی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ بہرحال ان دلائل کی بنیاد پر فرعون خاموش ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان آیات کا انکار کیا، سلطان مبین کا انکار کیا، ظلمًا وعلوا، تکبر کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے، اور ساتھ فرما دیا مستحقنت ہے،
ان کے دلوں نے مان لیا تھا کہ موسیٰ سچا ہے، جس طرح فرعون نے بھی مانا تھا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون نے عین بدر کے میدان میں اس سے پوچھا گیا کس کے ساتھ لڑنے آئے ہو؟ محمد سے؟ محمد جھوٹا ہے؟ نہیں، محمد سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہم نے دیکھا۔ کیوں لڑنے آئے ہو؟ ہماری سرداری خطرے میں، ہماری شجاعت ختم ہے خطرے میں۔ ہمیں کون پوچھے گا؟ جو پوچھے گا محمد سے پوچھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تکبر تھا، اور یہ ہے یہاں بھی یہی بات فرمائیے، انفسہم ظلم و علوا، ظلم کے طور پر اور اپنا بڑا۔ یہ علو اعلیٰ سے ہے، اعلیٰ بلند ہونے والا، اونچا ہونے والا، مرتبے والا، مقام والا، اپنے بادشاہ کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو مان لوں تو پھر میری بادشاہ تو ختم، پھر بادشاہ کس کی ہوگی؟ حکم کس کا چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہی چیز لے لوں گی، فرعون کو یہی چیز لے لوں گی۔ تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا آیات اور براہین قاطعہ کے ساتھ، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے فرعون اور اس کے سارے حواریوں کو نقشے یعنی انہیں نشان عبرت بنا کے رکھا۔ آگے یہ جو بات ہے اللہ نے فرمائی ہے لا فرعون، فرعون کون تھا، حامان کون تھا، قارون کون تھا، اور اگلی جو بات اللہ نے فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آئندہ خطبے میں اس کی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر